الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین واصحابہ الہادین المہدیین وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب محبت سے ادب سے بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین ویا جد الحسن والحسین۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق صد عزت و تکریم حضور دیوان کریم حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ امیر الصالحین میرا شریف اور جملہ برادران اسلام برادران طریقت، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب ماہ ربیع الاول کے اس تیسرے جمعۃ المبارک میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ امت مسلمہ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کو بڑے تسک و احتشام سے منایا اور خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں ایک مشکل صورتحال بھی درپیش ہے اور سیلاب نے بہت سے علاقے جو ہیں وہ زیر آب ہیں، بہت سے لوگ مشکلات کا شکار ہیں، بے گھر ہیں، کئی لوگوں کی چھتیں ان کے پاس نہیں رہی، مویشی جو ہیں وہ پانی میں بہہ گئے۔ تو ان حالات میں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں اور پاکستانیوں کو یاد رکھیں، ان کی امداد کریں، اور اس سلسلے میں مسلم ہینڈز انٹرنیشنل اور ضیاء الامت فاؤنڈیشن جو دربار عالیہ سے منسلک چیریٹی آرگنائزیشنز اور ویلفیئر کے ادارے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اپنی امداد ان علاقوں تک پہنچائیں۔ کل ہی مجھے ایک جگہ سے میسج آیا جس میں ہمارے ایک شاہین جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو اونچ شریف اور مظفر گڑھ اور اس طرف کے علاقے ہیں ان کا وزٹ کیا ہے، وہاں لوگوں کو سیلاب کی وجہ سے پینے کے پانی کا بھی بہت مسئلہ ہے۔ تو اس لیے جو ہم سے بن پڑے ہمیں اس موقع پر ان سے تعاون کرنا چاہیے، اور آستانہ عالیہ امیر الصالحین کی طرف سے جو ایک امدادی کاروائیاں جاری ہیں ان میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اسوہ کاملہ عطا فرمایا اور ہمیں آپ کے اسوہ حسنہ پر اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی تلقین فرمائی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اخلاق عالیہ عطا کیے گئے جن کے بارے میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ عظیم اخلاق کے اوپر فائز ہیں۔ اور ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ رسول اکرم کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلَسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسَنَكُمْ أَخْلَاقًا، فرمایا
کہ قیامت کے دن تم میں سے سب سے زیادہ محبوب ترین میرے وہ غلام ہوں گے، اور سب سے زیادہ قریب میرے وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے، جنہوں نے دوسروں کے ساتھ تعامل کیا ہوگا، حسن اخلاق سے وہ پیش آئے ہوں گے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت موجود ہے جو بہت مشہور ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا تھا کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں اور اخلاق عالیہ کے تمام جو اسباق ہیں ان کو مکمل کر دوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانا بہت ضروری ہے، اور اپنے اخلاق کو بہتر بنانا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ یہ طبیعت عطا کرتا ہے کہ وہ بچپن سے بڑے ملنسار ہوتے ہیں، لوگوں میں گل مل جاتے ہیں، ان کے حال احوال پوچھتے ہیں اور ان کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں۔ آج کل علم نفسیات والے دو ٹرمز استعمال کرتے ہیں، انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ انٹروورٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اندر کی دنیا بسائے رکھتے ہیں اور باہر کی دنیا سے ان کا کوئی میل جول نہیں ہوتا، کسی سے بولتے نہیں ہیں، سلام میں پہل نہیں کرتے، لوگوں کے ساتھ تعلقات نہیں بناتے، کھچے کھچے رہتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ہنس مکھ نہیں ہوتے، مسکرا کے گفتگو نہیں کرتے، بلکہ ہر وقت اپنے ہی من میں مگن رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اسلام نے یہ درس دیا کہ وہ کوشش کریں کہ اپنی طبیعت کو بدلیں، اور تکلف کے ساتھ بے شک وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس سبق پہ عمل کریں کہ جہاں رہیں وہاں دوسروں کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش آئیں، ان سے مسکرا کے ملیں۔ اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تبسموں کا فی وجہ اخی کا صدقہ، کہ تیرا اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ تجھے صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تم نے اسے کچھ نہیں دیا، ایک سمائلنگ فیس کے ساتھ مسکراتے ہوئے جب تم نے ان سے ملاقات کی تو اللہ رب العزت اس پہ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو کسی کو ہدیہ پیش کرنا، کسی کے ساتھ سلام میں پہل کرنا، یہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا، المؤمن یألف و یؤلف، کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ جلد دوسروں سے مانوس ہو جاتا ہے اور دوسرے اس سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ جب لوگ اس کے پاس بیٹھتے ہیں وہ دوری محسوس نہیں کرتے، بلکہ وہ اس سے محبت اور اچھے اخلاق جو ہیں وہ ان کو نظر آتے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے ہمیں اس بات کا درس دیا کہ تمام اہل زمین اور اہل انسانیت سے محبت رکھی جائے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو انسانیت سے پیار کرنا، ان کے دکھ درد بانٹنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم دیا اور فرمایا جو اس طرح کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جب اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل امین کو بلا کے اللہ فرماتا ہے، انی احب فلانا فاحبہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کر۔ پھر آسمان والوں کو اس سے محبت کا حکم دیا جاتا ہے، ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر اس کی قبولیت کو زمین پہ اتار دیا جاتا ہے، اور تمام اہل زمین بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، رحمان جو اللہ رب العالمین ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دیتا ہے، لوگ ان کی طرف کھچے چلے آتے ہیں۔ آج ہم حضرت ضیاء الامت نقباز عصر مفکر اسلام جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام سن کے احترام سے اپنی نگاہیں جھکا لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو نبوی اخلاق کا ایک آئینہ بنایا تھا، سرکار دو عالم کے اخلاق کی خوشبو ان سے آتی، جو بھی ان کے پاس بیٹھتا ان کی نگاہ سے، ان کی مسکراہٹ سے
ان کی گفتار سے اور ان کے میل جول سے سارے لوگ جو ایک دفعہ مل لیتے وہ ان کی زلف گراگیر کے اسیر ہو جاتے۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جو اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر ہے۔ اور لوگوں سے محبت کرنا اور یہ دعا مانگنا کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، یہ حضور کے صحابہ کا طریقہ ہے۔ ایک مشہور روایت ہے کہ حضرت امام مسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، اور حدیث کے لفظ ہیں کنت ادعو امی الی الاسلام، کہ میں اپنی ماں کو اسلام کی طرف بلاتا تھا، دعوت دیتا تھا۔ وہی مشرکہ، میری ماں شرک کرتی تھی، مشرکہ تھی۔ فدعوتها یوما، ایک دن میں نے جب ان کو اسلام کی دعوت دی، فاسمعتنی فی رسول اللہ قولا غلیظا اکرہہ، تو انہوں نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نازیبا کلمات کہے اور میں نے ان کو بڑا ناپسند کیا۔ میں دوڑتا ہوا حضور کے پاس حاضر ہوا اور اپنے پاک نبی کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ انی کنت دعوت امی الی الاسلام، میں اپنی ماں کو اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ فابت علیہ، وہ انکار کرتی ہیں۔ واسمعتنی فیک ما اکرہہ، اور پھر وہ ایسے جملے کہتی ہیں جنہیں میں ناپسند کرتا ہوں۔ فدع اللہ لہا ان یوفق امی الی الاسلام، آپ میری ماں کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ اسے اسلام کی توفیق عطا فرمائے، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم اہد ام ابی ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما، اسلام عطا فرما۔ کہتے ہیں فخرجت مستبشرا بدعوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی دعا سے خوشخبری حاصل کرتے ہوئے دوڑتا ہوا اپنے گھر گیا۔ فلما جئت وسرت الی الباب، جب میں دروازے پہ پہنچا فاذا هو مغلق، دروازہ اندر سے بند تھا۔ وسمعت امی خشف قدمی، اور میری ماں نے میرے قدموں کی چاپ کو سن لیا اور اندر سے آواز دی مکانک یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ اپنی جگہ پہ ٹھہرو، انتظار کرو۔ فاغتسلت ولبست درعہا، انہوں نے غسل کیا، نیا لباس پہنا، پھر باہر نکلی، اور باہر نکلتے ہی مجھے کہا یا ابا ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ میں پہلے گھر نہیں پہنچا، میرے پاک نبی کی دعا پہلے پہنچ گئی ہے، میرے پاک نبی کی دعا پہلے پہنچ گئی ہے۔ پھر میں دوڑتا ہوا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے جا کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابکی من الفرح، میں خوشی سے رو رہا تھا، میرے آنسو جاری تھے۔ ابشر یا رسول اللہ استجاب اللہ دعوتک، کہ یا رسول اللہ مبارک ہو، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ وہدا ام ابی ہریرہ، اور ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرمائی۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ساتھ ہی میں نے کہا یا رسول اللہ ایک اور مہربانی بھی فرما دیں، دریائے کرم جوش پہ ہے، یہ مہربانی بھی فرمائیں ادعو اللہ ان یحببنی انا و امی الی عبادہ المؤمنین وان یحببہم الیہ، یہ دعا بھی کر دیں کہ قیامت تک آنے والے مسلمان جب میرا نام سنیں تو وہ مجھ سے بھی پیار کریں، میری ماں سے بھی پیار کریں، اور ان کے دل میں ہماری محبت آ جائے اور ان کی محبت ہمارے دل میں آ جائے، یہ دعا بھی کر دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ دعا فرمائی۔ پھر خود فرماتے ہیں فما خلق مؤمن یسمعنی ولا یرانی الا احبنی، کہتے ہیں جب بھی کوئی کلمہ پڑھتا ہے اور وہ میرا نام سنتا ہے تو حضور کی دعا کی برکت سے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، میں اس سے محبت رکھتا ہوں۔ تو یہ لوگوں سے محبت کا وہ درس ہے جو ہمیں اسلام کی ان تعلیمات سے حاصل ہوتا ہے۔ اخرج ابن عساکر فی تاریخہ وسعد فی طبقاتہ، اخرج ابن عساکر فی تاریخہ وسعد فی طبقاتہ، علامہ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں لکھا اور حضرت شیخ سعد نے طبقات جو ہے وہ سعد میں لکھا
لم یکن رسول اللہ سبابا ولا لعانا ولا فحاشا وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لقیہ احد من اصحابہ فقام قام معه. کتنی پیاری حدیث پاک ہے جس سے اخلاق کا درس ملتا ہے. فرماتے ہیں کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی زبان سے کوئی نازیبا جملہ نہیں نکالتے تھے، کبھی کسی پہ لعنت ملامت نہیں فرماتے تھے، کبھی فحاشی والا جملہ آپ کی زبان سے نہیں نکلا. وَقَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ احادیث پڑھنے کے بعد بھی دینی طبقے میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں جو حضور کے ممبر کو نعوذ باللہ گالی گلوچ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ممبر پہ آ کے لوگوں کے لیے نازیبا زبان استعمال کرتے ہیں اور اس کو دین کی تبلیغ اور دعوت سمجھتے ہیں. علامہ رضا الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے اچھے شاعر بھی تھے. انہوں نے ایک شعر لکھا کہ فقیہ شہر کی کج روی معاذ اللہ، حدیث پاک سے دیتا ہے گالیوں کا جواز کہ یہ کیسے فقیہ ہیں، یہ کیسے عالم ہیں جو ممبر رسول پہ آ کے نازیبا زبان استعمال کرتے ہیں. تو یہ سبق ہمیں حدیث پاک سے ملتا ہے. جو عالم دین ہے، جو دین کا طالب علم ہے، جو حضور کا سچا غلام ہے، اس کی زبان اور باتوں سے پھول جھڑنے چاہیے. اس کی زبان سے کبھی کوئی نازیبا جملہ جو ہے وہ نہیں نکلنا چاہیے. ایک تبسم، ایک تکلم، ایک نگاہ بندہ نواز، اس سے بڑھ کر دل کی قیمت جلوہ جانا کیا کہیے. تو انسان جب تبسم کرتا ہے، اچھی گفتگو کرتا ہے، نگاہ بندہ نواز سے لوگوں کو ملتا ہے اور اس کی ملن ساری کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، تو ایک ایسا معاشرہ تشکیل پاتا ہے جو محمدی معاشرہ ہے، جو ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا. امام بیہقی فرماتے ہیں کہ سہل ابن حنیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی الضعفاء المسلمین، کہ حضور کا یہ اخلاق بھی تھا کہ آپ امت کے کمزور لوگوں کے پاس ان کے گھروں میں جاتے، ان کو وقت عطا فرماتے، ان کے پاس بیٹھا کرتے. وَيَزُورُهُمْ، اور ان کی گھروں میں جا کے ان سے ملاقات فرماتے. وَيَعُودُ مَرْضَاهُمْ، اور ان کے مریضوں کی عیادت فرماتے. وَيَشْهَدُ جَنَائِزَهُمْ، اور ان کے جنازوں میں جا کے شرکت فرماتے، ان کی دلجوئی فرماتے. یہ ہمارے پاک نبی کا اخلاق ہے کہ وہ امت کے فقیروں، محتاجوں اور مسکینوں سے محبت فرماتے اور پھر فرماتے اللہم احشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ، مسکینوں میں خاتمہ عطا فرما، اور قیامت کے دن میرا حشر بھی مسکینوں کے اندر فرما. تو حضور نے امت کے مساکین سے پیار فرمایا. ایک حدیث پاک میں یہ لفظ بھی موجود ہے، من رآہ بدیہۃ ہابہ، جس نے حضور کو دور سے آتے ہوئے دیکھا اس پہ میرے نبی کی ہیبت طاری ہو جاتی. ومن خالطہ معرفۃ احبہ، لیکن جتنا وہ حضور کے قریب ہوتا اس کے دل میں اپنے نبی کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا، حضور سے گل مل جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے گفتگو فرماتے. لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، فرماتے ہیں میں نے آج تک نہ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد کوئی آپ جیسا نہیں دیکھا کہ آپ کا اخلاق سب سے بلند تھا. ایک شام کے اسکالر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک ٹیچر تھا، ایک استاد تھا، جس کی عادت تھی کہ جب بھی اپنے کلاس روم میں داخل ہوتا تو وہ سب سے پہلے اپنے طلباء کو کوئی چھوٹا چھوٹا تحفہ دیتا. کبھی اس نے اپنی جیب میں ٹافیاں رکھی ہوتی، کبھی کوئی پھول رکھا ہوتا، اپنے اسٹوڈنٹ کو تحفہ دیتا. اور اگر کوئی تحفہ نہ دے سکتا بیتم من الشعر الجمیل، تو کلاس میں آ کے انہیں کوئی سبق آموز شعر کا تحفہ دیتا. او قصۃ ادبیہ، یا کوئی ادبی قصہ سنا کے اس سے سبق اخذ کرتا. او ہدیہ یثیر بہا اہتمامہم، یا کوئی ایسا گفٹ دیتا جس سے ان کی دلچسپی قائم ہو جائے. تو طلباء اس استاد کے سبق کا انتظار کرتے، کب وہ آئے گا، کب اس سے ملاقات ہوگی. تو یہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے کہ جب آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، چاہے وہ مسکراہٹ ہی کیوں نہ ہو،
کوئی اچھی بات ہی کیوں نہ ہو وہ بھی صدقہ ہے، اور اس سے لوگوں کے دلوں میں دوسروں کی محبت پیدا ہوتی۔ ایک بزرگ آتے جاتے ہوئے لوگوں کو سلام کرتے، مسکراتے اور خوش ہوتے۔ پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے عربی زبان میں کہا دفع دغینۃ بأیسر معونہ، کہ میں لوگوں کے دلوں سے نفرت اور عداوت کو بڑی آسانی سے ختم کرتا ہوں، میرا کوئی زور نہیں لگتا، میں تو ایک دفعہ مسکراتا ہوں اور اس پہ کوئی خرچہ نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک جگہ پڑھا کہ ایک بچی اپنے ماں باپ کے ساتھ ایئرپورٹ پہ سفر کر رہی تھی، چھوٹی سی بچی تھی، اور وہ ڈپارچر ہال جہاں سے سواریاں جہاز کی طرف جاتی ہیں وہ گر گئی، اس کا پاؤں پھسلا، اس کے سر میں چوٹ لگی۔ تو جہاز کے عملے نے کہا کہ اس حالت میں ہم بچی اور اس کے ماں باپ کو جہاز میں نہیں بٹھا سکتے، آپ اسے قریب ہاسپٹل میں لے جائیں، ایک دو دن وہاں رکھیں، پھر ہم نیا ٹکٹ جاری کریں گے، پھر سفر ہوگا۔ تو وہ بادل ناخواستہ ہاسپٹل چلے گئے۔ ایک دن اس بچی کو وہاں ٹریٹمنٹ دی، وہاں رکھا۔ تو ایک عیسائی تھا جو اس ہاسپٹل کے اوپر ملازم تھا، اس نے اس بچی کو زخمی حالت میں دیکھا۔ جب چھٹی ہوئی تو اس نے پھولوں کا گلدستہ خریدا، کوئی فروٹ خریدا اپنی تھوڑی سی تنخواہ میں سے، اور وہ اس ہاسپٹل کا پتہ پوچھ کے وہاں چلا گیا اور اس بچی کی عیادت کی، اور جا کے اس کو وہ پھول اور فروٹ پیش کیا۔ اس بچی کا والد کوئی بہت بڑا تاجر تھا اور ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ اس نے جب ایک ملازم کی طرف سے یہ محبت دیکھی تو اسے اپنی کمپنی کی ڈیلرشپ دے دی اور کہا کہ تم ایئرپورٹ پہ میرے ڈیلر ہو، اور وہاں سے اس کی ترقی کا آغاز ہوا۔ اور کہتے ہیں اسے پھولوں کے گلدستے اور تھوڑے سے فروٹ سے جس محبت کا اس نے اظہار کیا تھا، وہاں سے سفر جاری ہوا، اور تھوڑے ہی عرصے میں وہ جہازوں کی ایک کمپنی کا مالک بن چکا تھا اور کامیابیوں کا زینہ طے کر رہا تھا۔ تو اللہ کے محترم ہزارہا مثالیں ہیں کہ جب انسان کوئی بھی ہو جو ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس اخلاق حسنہ کو اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس پہ مہربانی فرماتا ہے۔ ایک دفعہ شب کرم میں حضور غریب نواز نے ہمیں ایک قصہ سنایا جو آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے حضور دیوان کریم کی زبان سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ ایک استاد اپنے بچوں کو پڑھاتا تھا اور 4th کلاس میں وہ داخل ہوا، اور اس استاد کی کلاس میں ایک بچے کی ہاتھ کی گھڑی گم ہو گئی۔ جب گھڑی گم ہو گئی تو اس نے اپنے استاد سے شکایت کی کہ میری گھڑی نہیں مل رہی۔ تو استاد نے پہلے سب کے بستے چیک کیے، نہ ملی، پھر سارے سٹوڈنٹس کو لائن میں کھڑا کیا اور پھر ان سے کہا اپنی آنکھیں بند کرو، اور سب کی جیبوں کو ٹٹولا، اور ایک بچے کی جیب میں سے وہ گھڑی جو چوری کی تھی وہ مل گئی۔ اس نے آسانی جو ہے وہ بالکل خاموشی سے وہ گھڑی نکال لی، لیکن تلاش جاری رکھی، کسی کو یہ نہ بتایا کہ گھڑی مل گئی ہے۔ پھر خاموشی سے جا کے جس بچے کی گھڑی گم ہوئی تھی اس کو دے دی، اور اس بچے کا پردہ رکھا، اس کا نام کسی کو نہ بتایا، اور بات آئی گئی ہو گئی۔ وہ بچہ بڑا ہو گیا، اس کے دل میں اپنے استاد کے اس عمل کی وجہ سے محبت پیدا ہو گئی، شفقت پیدا ہو گئی، اور وہ اپنے استاد سے محبت کرنے لگا۔ پھر وہی بچہ بڑا ہوا، پھر اس کی شادی ہوئی، اور شادی کے فنکشن میں جب اس کے ماں باپ نے اس کے ٹیچرز کو بلایا تو وہ استاد بھی آیا، تو اس نے اس کو گلے سے لگایا، پھر کہا کہ میری شادی کے بعد اگلے ہفتے آپ نے میرے گھر کھانے پہ آنا۔ جب وہ استاد آئے، انہیں کھانا پیش کیا، دسترخوان پہ کھانا رکھا، پھر روتے ہوئے ان سے کہنے لگا میں آپ کا قرضدار ہوں، میں آپ کی محبت کا مقروض ہوں کہ آپ نے بچپن میں میری عزت کو بچایا تھا، اور وہ گھڑی جو میری جیب سے ملی تھی نہ آپ نے میرا نام لیا، نہ آپ نے کسی کے سامنے میرا پردہ فاش کیا، میں آج تک آپ کا احسان مند ہوں۔ تو وہ عظیم استاد بولا اچھا ہے بچے وہ تم تھے، آج تک مجھے تو یہ پتا نہ چلا، کیونکہ جب میں نے تمہیں آنکھیں بند کرنے کا کہا تھا میں نے خود بھی آنکھیں بند کی ہوئی تھی، اور میری آنکھ بھی بند تھی، اور مجھے کوئی پتا نہیں ہے وہ گھڑی کس کی جیب سے نکلی۔ یہ تو آج تو نے خود اپنا راز فاش کیا۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے لوگوں کے عیبوں کو ڈھانپ لینا، لوگوں کو سینے سے لگانا،
ان کو مسکرا کے ملنا، میرے نبی کی محبت کو آگے تقسیم کرنا، یہ وہ صدقہ جاریہ ہے جس سے معاشرہ نور علی نور بنتا ہے، جس سے میرے نبی کا فیضان تقسیم ہوتا ہے۔ اور ہمیں ان صوفیاء کرام کے در سے یہی سبق ملتا ہے، لوگوں کے عیب چھپاؤ، لوگوں سے محبت کرو، لوگوں کو سینے سے لگاؤ، میرے نبی کی محبتوں کو اسی طرح آگے تقسیم کرتے رہو، اور حضور پہ درود و سلام پڑھتے رہو، تاکہ اللہ تعالی ہمارے اوپر بھی مہربانی فرمائے۔ حضرات محترم، آخر میں آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے میلاد شریف کی مبارک دیتے ہوئے ساتھ یہ دعوت دینا چاہتا ہوں، آپ کو پتہ بھی ہے لیکن دوبارہ اس دعوت کو قبول فرمائیں کہ کل انشاءاللہ بعد از نماز عشاء، آج سے 8.5 سال پہلے حضور دیوان کریم نے الکرم فرینڈز کی شکل میں شب کرم کا جو سلسلہ شروع کیا، جس میں ہر رات، مہینے میں 1 رات آپ خود بیٹھتے ہیں، تمام اہل محبت آتے ہیں، پھر انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں ڈیرہ شریف سے یہ پیغام محبت پہنچتا ہے، اور ایک درس مضامین قرآن کا، ایک درس میرے پاک نبی کی سیرت کا، ایک درس تصوف کا جو علامہ محمد رمضان قمری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ درس عطا فرماتے رہے، اخلاق کا درس، بڑے بڑے سکالرز آتے رہے، گفتگو کرتے رہے، اور پیغام محبت یہاں سے پھیلتا رہا۔ الحمدللہ اس شب کرم کے سلسلے کو 100 مہینے پورے ہو چکے، بولیے کتنے؟ 100 مہینے الحمدللہ پورے ہو چکے، اور کل اس کی 100ویں شب کرم منعقد ہو رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جوک در جوک اس پروگرام میں شرکت کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دیں، اور کل حضور دیوان کریم کی صدارت میں یہ جو خصوصی پروگرام منعقد ہو رہا ہے، اس میں تشریف لائیں اور محبتیں سمیٹیں، اسباق لے کے جائیں، آپس میں ملاقات کریں، تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیضان مزید آگے بڑھے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔